السلام علیکم. تو آج سے ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا لیکچر شروع کرنے جا رہے ہیں. جو بھی آپ کی ٹریننگ وغیرہ ہوگی وہ اب سے آن لائن ہوگی اور ویکلی بیس پہ جو ہے ٹریننگ ابھی ہوگی, کیونکہ ہر ویک میں آپ کو پہلے ٹریننگ دی جائے گی, اس کے بعد آپ کو ایک اسائنمنٹ دی جائے گی جو آپ پورا ویک وہ اسائنمنٹ کریں گے. اسائنمنٹ کرنے کے بعد ایک صرف پتہ چلتا رہے گا کہ جو ہے نا کیا کام کر رہے ہیں, کس طرح سے کر رہے ہیں. آپ کی تھوڑی سی جو ہے نا پریکٹس ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے, تو پہلے تھوڑا سا جو ہے نا کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ جو ہے نا شروع کب ہوگا یا پھر جو ہے نا شروع ہونے میں کتنا ٹائم ہے. تو وہ کچھ مسئلے یہ چل رہے تھے کہ کچھ کیونکہ نئی جوائننگ ہو رہی تھی, کچھ لوگ اور بھی ایڈ کر رہے تھے, کچھ لوگ ابھی بھی ایڈ ہو رہے ہیں. تو اس کے اوپر تھا کہ جیسے ہی جو ہے نا مکمل ایڈ ہوں گے, ہمیں تھوڑا سا خیال یہی تھا کہ جو ہے نا جیسے ہی مکمل ہوگی فرسٹ ٹیم اس کے بعد جو ہے نا شروع کریں گے. لیکن ابھی کیونکہ جو ہے نا زیادہ ہم ویٹ نہیں کرا رہے, کیونکہ جو ہے نا ابھی کافی ٹائم گزر چکا ہے, تو ہم شروع کریں اس کو. تو ابھی جو ہے نا ہم جو بھی جوائننگ وغیرہ نیکسٹ ہوگی اس کو روک دیں گے ابھی, اور نیکسٹ جوائننگ کوئی بھی نہیں ہوگی, یعنی کوئی بھی نیکسٹ بندہ ہمارے پاس ابھی اس میں ایڈ نہیں ہوگا. تو آپ لوگ جو ہیں آپ ہی جو ہے نا سب لوگ کام کریں گے اس میں. تو چلیے اس کو جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں. باقی جو بھی کویشچنز وغیرہ ہوں گے, جس طرح کے بھی کویشچنز ہوں گے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. باقی میں پہلے شروع کرنے سے پہلے میں اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. میرا نام علی شان ہے اور میں آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ابھی سکھاؤں گا. اس کے علاوہ عادل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. AAIT+ یہ جو کمپنی ہے یہ ہماری کمپنی ہے. آپ سب نے جو ہے نا اس سے سمجھنا ہے کہ یہ آپ سب کی کمپنی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ سب اس کمپنی کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے, تو چلیے اس کا اسٹارٹ کرتے ہیں, زیادہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے. چلیے فرسٹ ہمارے پاس آتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. ٹھیک ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے پہلے مارکیٹنگ کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. مارکیٹنگ ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے, مارکیٹنگ ہمارے پاس ایک ٹرم ہے, وہ کس لیے یوز کی جاتی ہے کہ ہم کوئی بھی اگر پروڈکٹ ہے, کوئی بھی سروس ہے, یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ ہم سیل کر سکتے ہیں, اس کو ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ وہ لوگ اس چیز کو خریدیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہم بیچ میں پروسیس کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چیز خریدی جاتی ہے اس کو ہم مارکیٹنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہم پوسٹر وغیرہ بعض دفعہ بنواتے ہیں, بعض دفعہ فلیکس وغیرہ بنواتے ہیں, بعض دفعہ اس کے ایڈز وغیرہ چلواتے ہیں. تو ہر طرح سے وہ مارکیٹنگ وغیرہ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ مکمل جو پروسیس ہے اس کو ہم مارکیٹنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کر رہا ہوں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا آگے بتاؤں گا. ٹھیک ہے, ٹوٹل جو مارکیٹنگ ہے, مارکیٹنگ کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, چلیے اب نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے. ٹھیک ہے, پہلے فرسٹ ہے تھنک ٹو ریممبر. کچھ یاد رکھنے والی چیزیں جو ہمیشہ ہی یاد رکھنی چاہیے. ایک بیسک ڈیجیٹل مارکیٹر کو تو پتہ ہونی چاہیے ہمیشہ. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے, دیر آر 2 types آف مارکیٹنگ. ٹھیک ہے, 2 طرح کی مارکیٹنگ ہوتی ہے. اب 2 طرح کی کون سی مارکیٹنگ ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے فزیکل مارکیٹنگ اور ایک ہوتی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. ٹھیک ہے, یہ 2 الگ چیزیں ہیں. فزیکل مارکیٹنگ ایک الگ چیز ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, فزیکل مارکیٹنگ کیا ہوتا ہے؟ فزیکل مارکیٹنگ یہ ہے جو ہم فلیکس وغیرہ چھپواتے ہیں, بل بورڈز وغیرہ لگواتے ہیں, یا پھر جو ہے نا جو بھی پمفلیٹ وغیرہ چھپوا کے لگواتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے فزیکل مارکیٹنگ میں. اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ وہی ہم جو ایڈز وغیرہ چلاتے ہیں, ہم مختلف ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ اپنی کرتے ہیں سوشل میڈیا یا پھر مختلف پلیٹ فارمس کے اوپر, تو اس کو ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہم جو ہے دیکھتے ہیں تھوڑا سا اس کا ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ ہم فزیکل مارکیٹنگ میں جو ہے نا ہمارے پاس پروز اور کونس کیا ہو سکتے ہیں, یعنی کہ اس کے فائدے اور نقصان کیا ہو سکتے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, کہ فزیکل مارکیٹنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے. فزیکل مارکیٹنگ جب ہم کرتے ہیں کوئی پروڈکٹ یا سروسز جو ہے نا اس کو ہم فزیکلی پروموٹ کرتے ہیں, یعنی کہ جا کے کہیں پر فلیکس وغیرہ لگوائے اور کسی کے پمفلیٹ وغیرہ چھپوائے, وہ اپنے آگے جا کے تقسیم کرنے ہیں. اس کے اوپر کئی سارے جو ہے نا مسئلے آ جاتے ہیں کہ تقسیم اب کس نے کرنے ہیں. پمفلیٹ چھپوانے کے اوپر جو خرچہ آتا ہے وہ جو ہے نا الگ خرچہ آتا ہے, وہ زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ. اس کے علاوہ فلیکس وغیرہ پرنٹ کیے جاتے ہیں, پھر فلیکس لگوانے کس نے, کس جگہ لگوانی ہے, کوئی وہاں سے پھاڑ نہ دے, یہ مسئلے کئی مسئلے آتے رہتے ہیں فزیکل مارکیٹنگ میں. ٹھیک ہے, تو اس پہ ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے اور اس پہ پیسے بھی اور محنت بھی بہت زیادہ خرچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے فزیکل مارکیٹنگ. ٹھیک ہے, تو آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے. ٹھیک ہے, جس کی ہم کافی جو ہے نا عرصے سے بات کریں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ کے خیالوں میں بھی ہوگا پتہ نہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کیا. ٹھیک ہے, تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کیا اور اس کے بارے میں کیا چیز ہے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے, یہ ایک طرح کا ہم کہتے ہیں کہ وہی جو ہم فزیکلی اس کو پروموٹ کر رہے تھے, تو ہم اس کو ڈیجیٹل وے میں لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیجیٹل وے میں کیا, جس سے ہم سوشل میڈیا کا یوز کر رہے ہوتے ہیں, سرچ یعنی گوگل سرچ انجن آپٹیمائزیشن کر رہے ہوتے ہیں, SEO, یا پھر مختلف طریقے ہیں, ای میل مارکیٹنگ اور مختلف طرح کی مارکیٹنگ, پیڈ مارکیٹنگ, اس میں آرگینک مارکیٹنگ, مختلف طرح کی مارکیٹنگ, آن لائن مارکیٹنگ ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان آن لائن لوگوں تک اپنے اشتہار وغیرہ یا پھر اپنی سروسز وہ پہنچاتے ہیں. تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ
وہاں سے دیکھ کر ہمارے پاس آتے ہیں اور وہاں سے ہمارے پاس کام کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چلیے نیکسٹ جو ہے نا اس پہ دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کیا آتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس مارکیٹنگ پلان شیٹ ہے. ٹھیک ہے, اب ایک یہ شیٹ بنی ہوئی ہے, اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو تھوڑا سمجھانے کے لیے سمجھنے والی چیز ہے. اگر سمجھ نہ بھی ہے پھر بھی جو ہے نا آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے, فردر آپ کو عادل بھائی بھی گائیڈ کرتے رہیں گے, ساتھ میں بھی گائیڈ کروں گا. ٹھیک ہے, تو اس کو تھوڑا سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, جب کیا یہ ہمارے پاس ایک ویلی جرنل ورک شیٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں. اس میں ایک ایسنٹ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایسنٹ ایک سی ڈی سی بنی ہوئی ہے, آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک جگہ ہے سمجھ لیں جہاں پر ہم نے لوگوں کو لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی آپ کو لکھا ہوگا ایڈوکیٹ لکھا ہوگا. ایڈوکیٹ کیا ہے, وہ ایک طرح سمجھ لیں کہ ہم لوگ ہیں جو اس تک لوگوں کو پہنچاتے ہیں, لوگوں کو لے کے آتے ہیں اور اس جگہ تک پہنچانا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, نیکسٹ ہم اس کو کرتے ہیں پروموٹ. ٹھیک ہے, پروموٹ کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہے, کوئی چیز ہے, اس چیز پہ آئے ہیں, یہ اچھی چیز ہے, جو بھی جو ہے نا ہم کرتے ہیں اس پہ مطلب وہ مکمل ڈیٹیلس اس پہ بات ہوگی جب اس ٹاپک پہ جائیں گے. ٹھیک ہے, پروموٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے, لوگ اویئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی کے نیچے کے دیکھیں تو اویئر لکھا ہوا ہے. تو اویئرنیس کیا ہوتا ہے, لوگ انگیج ہوتے ہیں. اویئر مطلب کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نا کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, کچھ جو ہے نا ایک مائنڈ میں آ جاتا ہے خاکہ اس کا کہ یہ چیز ہے. پھر جب بھی جو ہے نا جس کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں کر کے, یا پھر کوئی اگر دیکھ لو کسی کا انٹرسٹ پیدا ہو گیا اس کے اندر, تو پھر وہ کیا تھا انگیج ہوتے ہیں, وہ آ کے جو ہے رابطہ کرتے ہیں, یا پھر جو ہے نا اس کا لائکس وغیرہ کرتے ہیں, کمنٹس وغیرہ کرتے ہیں. بعض دفعہ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں, بعض دفعہ لوگ مختلف طرح سے جو ہے نا بتاتے ہیں کہ جو ہے نا ان کو وہ چیز اچھی لگی ہے. ٹھیک ہے, پھر ان کو کیا, ان کو ہم سبسکرائب کراتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو یا پھر جو ہے نا کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے کہتے ہیں, یا پھر جو ہے نا کوئی بھی ان کو گائیڈ کرتے ہیں, فردر گائیڈ کرتے ہیں. گائیڈ کرنے کے بعد کیا, وہ ہمارے پاس کنورٹ ہو جاتے ہیں ہمارے پاس کسٹمر میں. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس پہلے کیا تھے, پہلے سے لوگ تھے جن کو ہم نے بتایا, اب وہ کیا بن گیا, وہ ہمارے پاس کسٹمر بن گئے. ٹھیک ہے, کسٹمر پھر اس کے بارے میں زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے. پھر اس کے بعد ہم اس کو اس جگہ تک لے کے جاتے ہیں جہاں تک ہم اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک مارکیٹنگ پورا پلان جو ہے نا ایک بنتا ہے, ایک مکمل جو ہے نا پلان ہوتا ہے, تو اس کے بعد ہم اس کو شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی پلان کی شیٹ ہے. اگر سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھ آئی تو پھر یہ پوچھنا ہے, گھبرانا نہیں ہے پوچھتے وقت. ٹھیک ہے, گھبرانا نہیں ہے. پھر وہ عمران خان بھی کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے, وہ والے گھبرانے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. یہاں پر آپ نے ہمارا ایک مکمل ٹیم ہے, ہمارا اپنا جو ہے نا ایک سمجھ لے کے ایک گھر والا ماحول ہے یہ. ٹھیک ہے, اس میں کسی کو کوئی پرابلم آتی ہے, کسی کو کوئی جو ہے نا کوشچن ہے, تو آپ بالکل جو ہے نا ایزی ہو کے جو ہے نا بالکل جو ہے نا فرینڈلی آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو کوشچنس کے آنسر جو ہے نا پراپر کوشش کریں گے کہ یہ جتنا ہمیں آتا ہے اس حساب سے آپ کو اس میں گائیڈ کیا جائے. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ہم جو ہے نا آگے چلتے ہیں. تو نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے, نیکسٹ ہمارے پاس فرسٹ آتا ہے. اس کے مختلف جو ہے نا حصے جو ہیں, تو اس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. فزیکل مارکیٹنگ کا تو آپ سب کو جو ہے نا پتہ ہو کہ فلیکس وغیرہ چھپوا کے وہ کسی جگہ لگوا دی, یہ کیا ہے. ہاں, ایک چیز جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا آپ کو بتاتا چلوں کہ ان دونوں کے فائدے اور نقصان کیا ہے. فائدے تو آپ کو جو ہے نا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لگ رہے ہوں گے, لیکن کیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے یہ ہے کہ ہم پیسے کر کے ادھر آن لائن پہ جو لگاتے ہیں, وہاں پر فلیکس وغیرہ کی ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی کہ فلیکس وغیرہ ہم نے لگوانے ہیں, کہیں پہ کون جا کے لگائے, کس جگہ لگائے, اس کی ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی, کوئی پھاڑ نہ دے یہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو فزیکل مارکیٹنگ میں جو نقصان ہوتے ہیں وہ وہاں پر ہمیں فائدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس پہ یہ ہوتا ہے کہ لیکن ایک جو ہے کچھ نقصان ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے, وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں. ٹھیک ہے, فزیکل مارکیٹنگ کے کچھ فائدے ہیں, کچھ نقصان ہے. اس طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بھی کچھ فائدے ہیں اور کچھ نقصان ہیں. ٹھیک ہے, تو فزیکل مارکیٹنگ کے نقصان تو پہلے آپ نے دیکھ لی, آپ کو جو ہے نا پہلے بتا بھی دی ہیں. اب فزیکل مارکیٹنگ کے فائدے کیا ہیں اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے نقصان کیا ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کیا ہے, جب تک ہم پیسے لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تب تک وہ ہمارے پاس وہ جو ایڈ ہے, وہ ہمارے پاس جو ایک پوسٹ وغیرہ ہم نے بنائی ہوئی ہے جو ہم لوگوں کو سیل کر رہے ہیں, وہ تب تک آگے لوگوں تک پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہی پیسے لگانا بند کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پیسے لگانا ہم نے بند کر دیے, وہاں سے وہ ہماری پوسٹ بالکل غائب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں. ٹھیک ہے, تو بالکل بھی یہ نا ایک طرح سے وہ یہ نہیں کہہ سکتے بالکل ہی وہ ڈیلیٹ ہوتی ہے, کیا ڈیلیٹ نہیں ہوتی, لیکن وہ اس کی جو ہے نا فردر جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ رک جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں مختلف جو ہے نا اور ٹیکٹکس کو یوز کر کے ہم نیکسٹ اس کو پروموٹ کرتے ہیں. تو فزیکل مارکیٹنگ کا یہ ہوتا ہے کہ ایک بار کہیں فلیکس لگ گیا تھا, وہ پیسے ایک بار خرچ ہوتے ہیں, پھر وہ مہینہ لگا رہے, سال پورا لگا رہے, تو وہ لگا رہتا ہے. تو یہ کر کے فائدے ہوتے ہیں. اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک یہ فائدہ کہ ہم اسپیسیفک لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. اسپیسیفک لوگ مطلب کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک فرض کریں ایک اسکول ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کی ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں, تو اس میں کیا کون سے لوگ اس کو اسکول کو پریفر کریں گے, وہاں پر آنا چاہیں گے, بچوں کو داخلہ کرانا چاہیں گے. وہاں پر 18 سال کا بچہ تو آئے گا نہیں, ٹھیک ہے,
نہ ہمارے پاس وہاں پر جو بہت زیادہ بوڑھے لوگ ہیں یعنی کہ وہ 60-70 سال کے وہ بھی اس طرح کی جین چیزیں کر کے نہیں بات دفعہ کرتے. کچھ لوگ کر بھی لیتے ہیں لیکن اس کو ہم دیکھیں گے پھر بھی. تو اس میں کیا کہ ہم زیادہ جو ہے جو پیرنٹس ہیں پیرنٹس کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. تو ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کیا ہے پہلے پیرنٹس کو دیتے ہیں, اس میں پھر ایک مکمل جو ہے نا ایک سیکوینس بنا کے کہ انہیں لوگوں کو ہم نے دکھانا ہے, ان کی جینڈر اتنی ہوگی, کوئی پیرنٹس ہوں گے ہم نے ان کو صرف دکھانا ہے, تو صرف ان لوگوں کو ہم وہ ایڈ دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا فائدہ یہ ہے. جبکہ فزیکل مارکیٹنگ میں ہر بندہ وہ آگے دیکھ رہا ہے, بچہ بھی دیکھ رہا ہے, بڑا بھی دیکھ رہا ہے, ہر بندہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا نقصان ہے, لیکن پھر بھی جتنے زیادہ لوگ اس کو جو دیکھ رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ اس میں کر کے دیکھ کے جو ہے نا اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو پسند ہی نہیں آتا. فزیکل مارکیٹنگ میں یہ مسئلہ آتا ہے, جبکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہم نے سب کا انٹرسٹ وغیرہ دیکھنے کے بعد جو ہے نا اس کو ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے لوگوں کو, تو لوگ زیادہ اس کے بارے میں انگیج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ تھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور فزیکل مارکیٹنگ کے بارے میں کہ جو ہے دونوں کے فائدے و نقصان کیا ہیں. تو چلیے نیکسٹ ہمارے پاس اس میں جو موڈیولز ہیں, فرسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ. ٹھیک ہے, SMM بھی اس کو کہا جاتا ہے. لیکن سوشل میڈیا مارکیٹنگ کیا ہے, جو فیس بک, انسٹاگرام, واٹس ایپ, ٹک ٹاک وغیرہ ان کو یوز کریں گے. ہمارے پاس سب کچھ سوشل میڈیا ہے. تو سوشل میڈیا پہ ہم جو مارکیٹنگ کرتے ہیں, لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں چیزیں, تو اس کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے, وٹ از ٹرینڈ. ٹرینڈ کیا ہے, ٹرینڈ میں کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز اس وقت ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے. جب بھی کوئی ہم پروموٹ کرتے ہیں نا, تو اس میں دو طرح سے ہم پروموٹ کرتے ہیں, ایک آرگینک اور ایک پیڈ طریقے سے. تو دونوں کے بارے میں آگے چل کے بات ہوگی. تو ہم اس پہ ٹرینڈ اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹرینڈ میں چل رہی ہے, تاکہ ہم اس کو آرگینکلی آگے تک پہنچا سکیں. ٹھیک ہے, تو اس کو ٹرینڈ کے اوپر مکمل سرچ ہوتی ہے کہ اس وقت ٹرینڈنگ میں کیا چیز چل رہی ہے, کیونکہ ٹرینڈنگ میں جو چیز ہے اس کو ہم یوز کریں گے تو وہ سب سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ٹولس. اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ ٹولس کون سے ہم ٹولس کو یوز کر کے ہم مارکیٹنگ کریں گے. ٹھیک ہے, وہ ان ٹولس کے بارے میں اس پہ بات ہوگی, اس پورے ٹاپک پہ. یہ سارے ٹاپک الگ الگ ٹاپک ہے, سب لوگ ان سب ٹاپک پہ ہم بات کریں گے, مکمل ڈیٹیل سے بات ہوگی. ٹھیک ہے, تو ابھی پریشان نہیں ہونا ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, کوئی کوشچن ہے تو کوشچن پوچھ لینا ہے. کوئی بھی جو ہے نا اگر سمجھ نہیں آ رہی ہے, سمجھنے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے ابھی, کیونکہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا ایمرجنسی میں جو ہے نا سارے لیکچرز وغیرہ ریکارڈ کروں, تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا جو ہے نا ویڈیو میں تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے. یہ کیا ہے, کیونکہ جو ہے نا پہلے کر کے تھوڑا سا جو ہے نا مائنڈ تھا کہ جو ہے نا صبح ٹائم کا ہے, لیکن ابھی کر کے جو ہے نا رات کا ہے, تو اس کو جو ہے نا ہم ذرا جو ہے دیکھ. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ٹولس جو ہے نا کچھ ٹولس ہیں, ان کے بارے میں بعد میں بات ہوگی تھوڑی سی, کہ وہ ہم جو ہے نا یوز کریں گے. ٹھیک ہے, تو پھر ہے ہمارے پاس مارکیٹنگ ریسرچ اور انالیسس. ٹھیک ہے, کہ مارکیٹ ریسرچ کیا ہوتی ہے اور انالیسس کیا ہوتا ہے. مارکیٹ کو ریسرچ کیسے کرتے ہیں, وہاں پر کس چیز میں لوگوں کا انٹرسٹ ہے, کس طرح سے لوگوں کس چیز میں زیادہ پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لوگ کیا چیز دیکھنا زیادہ پسند کریں, کیا چیز لوگ خریدنا پسند کریں, وہ سب کچھ جو ہے نا اس میں دیکھیں گے. مارکیٹ ریسرچ اور انالیسس جس طرح کریں گے, یہ ساری رپورٹس وغیرہ ہوں گے, کچھ نمبرز وغیرہ ہوں گے. نمبرز کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا, یہ مکمل ایک ٹاپک ہے, تو اس پہ مکمل فردر ڈیٹیل میں بات ہوگی. ٹھیک ہے, اس پہ ایسے سے بات نہیں ہوگی, مکمل ڈیٹیل میں آپ کو سب کچھ پریکٹیکلی کروایا جائے گا, تو اس میں پریشان نہیں ہوگا. یہ بس ایک دو لیکچرز ہیں جو کہ تھیوری میں جانا ہوں گے تھوڑے سے, تو کوشش کروں گا آپ کو جو ہے نا یہ ایزی لینگویج میں جو ہے سکھایا جائیں. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے آرگینک مارکیٹنگ ورسز پیڈ مارکیٹنگ. ٹھیک ہے, میٹا اور گوگل ایڈ ورڈ. اب ہمارے پاس کچھ بعد دفعہ ہم آرگینک مارکیٹنگ کو یوز کرتے ہیں, یعنی کہ پیسے نہیں لگاتے, ہم آرگینکلی لوگوں تک چیز پہنچاتے ہیں. اور کچھ ہوتی ہے پیڈ مارکیٹنگ. پیڈ مارکیٹنگ میں اوبیسلی بات ہے, جب پیسے لگانے ہیں تب تک جو ہے نا مارکیٹنگ ہوتی رہے گی, جیسے ہی پیسے لگانا چھوڑا تو بس گئی ہر چیز. ٹھیک ہے, تو میٹا کے اوپر بھی جو ہے نا ہم اس کے اوپر یوز کرتے ہیں, اور گوگل ایڈ ورڈ کو یوز کرتے ہیں. اس طرح آگے اور بھی کافی ساری چیزیں. تو لیکن بیسک جو ہے جو لوگ کہتے ہیں وہ میٹا اور گوگل ایڈ ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آگے لنکڈن وغیرہ اور مختلف جو ہیں ٹویٹر وغیرہ ان کی مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے, تو وہ بھی ہم جو ہے آگے کریں گے. ٹھیک ہے, تو بس اتنا سمجھ لیں کہ آرگینک مارکیٹنگ ہے جس کو ہم بغیر پیسے لگائے لوگوں تک پہنچاتے ہیں, اور پیڈ مارکیٹنگ ہے جس پہ ہم پیسے لگا کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ دونوں رکھے کیونکہ آرگینک مارکیٹنگ بعد دفعہ جو ہے کوشچن ایک اٹھ پڑتا ہے کہ جب آرگینک مارکیٹنگ کر کے بھی لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے, تو پیڈ مارکیٹنگ کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پیڈ مارکیٹنگ بعد دفعہ ہمیں کم وقت میں زیادہ لوگوں تک پہنچنا ہوتا ہے, تو پھر ہم پیڈ مارکیٹنگ یوز کرتے ہیں. اور جب ہمیں ٹائم ہمارے پاس بہت ہو کہ یعنی مہینہ 2 مہینے ہم اس میں کہہ کے جتنے بھی لوگوں تک پہنچ جائیں, کوئی ہے نا وہ مسئلے والی بات نہیں ہے کہ جب بھی جتنے بھی لوگ پہنچے لیکن پہنچے سے, پھر ہم آرگینک مارکیٹنگ کو یعنی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آرگینک مارکیٹنگ میں ٹائم لگتا ہے, پیڈ مارکیٹنگ میں ٹائم کم لگتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن پیسے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے, SEO, یہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن. ٹھیک ہے, تو سرچ انجن ہمارے پاس کیا ہے, جس سے گوگل ہمارے پاس سرچ انجن ہے. ٹھیک ہے, یاہو, بنگ اور اس طرح سے مختلف اور بھی سرچ انجن ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, تو ہم سرچ انجن پہ اپنے ریزلٹس کو, یعنی کہ جو بھی ہم
لکھ کے سرچ کرتا ہے. فرض کریں کوئی اگر لکھ کے سرچ کر رہا ہے کہ فرض کریں ایک اسکول کی ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں تو کوئی لکھ کے لکھتا ہے اسکول, یعنی کوئی لکھتا ہے اسکولس گوگل کے اوپر کہ اسکولز نیئر می, بیسٹ اسکول نیئر می, ٹھیک ہے. تو نیچے کچھ بعض دفعہ آپ کو ریزلٹس کے ساتھ جو ہے نا ایڈ لکھا ہوا نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایڈ کیا ہوتا ہے, وہ ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, لوگ اس کو ایڈورٹائز کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے لوگوں کو وہ نظر آتا ہے نیچے. تو اس پہ کیا ہے, سرچ انجن آپٹیمائزیشن بعض دفعہ نہیں, سرچ انجن آپٹیمائزیشن ایک الگ چیز ہے, اس پہ ایڈ نہیں نظر آتا, اس پہ مکمل طور پر وہ نیچے ایڈ سے نیچے کر کے آپ کو آرگینک ریزلٹ ملتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہمیں پیسے لگانے کی ضرورت بعض دفعہ نہیں ہوتی, بعض دفعہ پیسے لگانے بھی پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو ہم ہر طرف سے جو ہے نا اس کو دیکھیں گے کہ ایس ای او میں کیا چیز ہوتی ہے, اس کی کس طرح سے ہم کی ورڈ ریسرچ اور مکمل ہر چیز جو ہے نا اس کو دیکھیں گے. اس سے ابھی پریشان نہیں ہونا ہے, ٹھیک ہے. ابھی صرف اس کو جو ہے سمجھنا ہے, تھوڑا سا سمجھ نہ لگے تو دوبارہ سے پوچھنا ہے اس کو, ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہمارے پاس ایس ایم او. ایس ایم او کیا, اب سوشل میڈیا آپٹیمائزیشن. سوشل میڈیا آپٹیمائزیشن کیا ہے, پہلے تو ہم نے سرچ انجن آپٹیمائزیشن کیا ہے کہ سرچ انجن پہ ہم نے کسی کو آپٹیمائز کر کے ہم نے رینک کرنا ہے, اس کو اوپر لے کے آنا ہے. اب کیا سوشل میڈیا پہ کیا ہے, اب سوشل میڈیا پہ ہم لوگوں تک بغیر پیسے لگائے ہم کس طرح سے ہم اس کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, اپنی پروفائلز کو کس طرح سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم سوشل میڈیا آپٹیمائزیشن کہتے ہیں کہ اپنے سوشل میڈیا کو آپٹیمائز کر کے لوگوں تک جلدی پہنچانا, ٹھیک ہے. یعنی کہ لوگ کوئی لکھ کے سرچ کرتے ہیں, فرض کریں اب آپ ڈیجیٹل مارکیٹر سمجھ لے بن چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو کوئی اگر لکھ کے سرچ کرتا ہے فیس بک پہ یا پھر انسٹاگرام پہ یا پھر لنکڈ پہ, کوئی ڈیجیٹل مارکیٹر لکھ کے سرچ کرتا ہے اور آپ فرسٹ پیج پہ نظر نہیں آتے, ٹھیک ہے, تو لوگ وہ آگے کر کے فرسٹ پیجز پہ جو ہے انہیں سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں اور جو ہے وہیں سے ان کے سب کچھ بات وغیرہ ہو جاتی ہے. لیکن ہم کیا ہے سوشل میڈیا آپٹیمائزیشن پہ کیا ہے, فرسٹ پیج پہ ہم نے رینک کرنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ لوگوں تک ہم پہنچیں. تو اس میں ہم سوشل میڈیا آپٹیمائزیشن کریں گے, اس میں مکمل یہ ایک ٹاپک ہے, ٹھیک ہے, پریشان نہیں ہونا ہے. ابھی پاور آف ہیش ٹیگ, پھر ہم بات کریں گے پاور آف ہیش ٹیگ. ہیش ٹیگ کیا ہے, ہیش ٹیگ ایک طرح سمجھ لے کہ سرچ ٹرم ہے, ٹھیک ہے. مطلب کہ جس کو یوز کرتے ہیں لوگ, بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. آپ نے بعض دفعہ سنا ہوگا, کئی دفعہ سنا ہوگا بلکہ ہیش ٹیگ کو یوز کیے ہوئے, ہیش ٹیگ جن لگانے ہیں. ہیش ٹیگ اب کیا ہے, ہیش ٹیگ کیا ہے, ایک مخصوص کی ورڈ ہے, ٹھیک ہے. کی ورڈ کا بھی پریشانی نہیں, کی ورڈ صرف لکھا لفظ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی لفظ لکھا وہ کی ورڈ جن بن جاتا ہے. اب ہیش ٹیگ لگانے کیا ہے, ہیش ٹیگ سے وہ ایک مخصوص ورڈ بن جاتا ہے, مخصوص ایک کی ورڈ بن جاتا ہے, جس کو لکھنے سے وہ رینکنگ میں جو ہے نا زیادہ آتا ہے, لوگ اس کو زیادہ جو ہے نا یوز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ سب کے سامنے زیادہ تر آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے جنریٹ ہیش ٹیگ. پھر ہیش ٹیگس کو ہم جنریٹ کیسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. خود کا ایک ہیش ٹیگ بنانا تو کیسے بناتے ہیں, میں نے ابھی AIT+ کا ایک ہیش ٹیگ بنایا ہے. آپ بے شک جائیں تو گوگل پہ یا پھر کہیں پر سوشل میڈیا پہ جا کے ہیش ٹیگ لکھ کے اگر AIT+ لکھیں گے, آپ کو نیچے اس کا نظر بھی آ جائے گا کہ ہیش ٹیگ اس کا بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم بتائیں گے کس طرح وہ مکمل کر کے اس کے مکمل ڈیٹیل میں بات ہوگی, ٹھیک ہے. تو ابھی صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں کیا چیزیں ہم پڑھیں گے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے آڈینس ریسرچ. اب ہم آڈینس کی, جس کے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ ہم آڈینس کو مکمل ریسرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کا دیکھتے ہیں, ان کا ایج کیا ہے, جینڈر کیا ہے, ان کا انٹرسٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایمپلائے ہیں, ان ایمپلائے ہیں, کیا ہے, وہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں اس میں آڈینس ریسرچ میں, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم آڈینس کو ریسرچ کرتے ہیں. تو وہ مکمل جان کر کے دیکھیں, پریکٹیکلی دیکھیں گے ہم. تھیوری کر کے ہر چیز میں تھیوری نہیں بتاؤں گا, کچھ جگہ پہ میں پریکٹیکل کرنے کے بعد میں تھیوری بتاؤں گا, کیونکہ ایک چیز آپ کو پہلے سمجھ لگ جائے گی, اس کے بعد تھیوری بتاؤں گا, وہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. کیونکہ میں ایسے ہی بھی بول رہا ہوں, آپ کو کچھ سمجھ آئے گا, کچھ بعد میں کوشچنس وغیرہ کریں گے, ان کو اس سے کلیئر ہوگا. لیکن نیکسٹ اب کوشش کروں گا پریکٹیکل میں جانا آپ کو کراؤں, ٹھیک ہے. کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ تھیوری جن پہ لازمی ہیں. اب جن پہ لازمی تھیوری ہے تو وہ تو میں پریکٹیکل لینا نہیں بتا سکتا, وہ کیونکہ تھیوری ہے, اسے سمجھنے والی چیز ہے. تو تھیوری کو تھوڑا سا یہ سمجھ لیں, اس کے بعد سارا کیونکہ ہمارے پاس پریکٹیکل چیزیں آتی ہیں گی, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا کہ نیکسٹ آتا ہے واٹ از CTR, کلک تھرو ریٹ, ٹھیک ہے. کلک تھرو ریٹ کیا ہے, یعنی کہ ہمارا جو ایڈ ہے, یہ ہمارے پاس جو پوسٹ ہے, اس کو کلک کرنے کے بعد کتنے لوگ ہمارے اس مخصوص جگہ, یعنی کہ واٹس ایپ پہ یا پھر جہاں پر ہم اس کو کانٹیکٹ کروانا چاہ رہے ہیں, وہاں تک کتنے لوگ پہنچے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں CTR, کلک تھرو ریٹ, یا آڈینس ریٹینشن. آڈینس ریٹینشن کے کتنے لوگ اس پوسٹ کو لائک کرتے ہیں, اس کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں, یا اس کے یعنی کہ جہاں پر ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں وہاں پر کلک کر کے اس جگہ تک پہنچتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آڈینس ریٹینشن اور CTR ہوتا ہے. اس کے بعد مکمل ڈیٹیل سے بات ہوگی, ٹھیک ہے. تو ای میل مارکیٹنگ نیکسٹ آ جاتا ہے. ای میل مارکیٹنگ کیا ہے کہ ای میل, بعض دفعہ آپ کے پاس جی میل آپ نے اکثر نام سنا ہوگا, اگر آپ کے موبائل میں ہوگا بھی, آپ موبائل کھولیں وہاں پر گوگل میں آپ کے پاس آ جاتا ہے ای میل کا یا میل کا, ٹھیک ہے. صرف میل آتا ہے, تو اس کے اوپر کیا آتا ہے جی میل بعض دفعہ لکھا ہوا آ جاتا ہے. تو اس پہ پریشان نہیں ہونا, جی میل بھی آ جاتا ہے, میل بھی آ جاتا ہے. تو کیا ہے جو
جو ہمارے پاس آتا ہے میل، اس میں کیا کہ آپ کو کئی دفعہ میل آتے ہیں، کئی طرح سے میل آئے ہوتے ہیں، ہر بندہ آپ کو جو ہے میل کر رہا ہوتا ہے، آپ بعض دفعہ دیکھتے ہیں، دیکھ کے جو ہے چھوڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کچھ میل اس طرح کے ہوتے ہیں جو آپ جو دیکھتے ہیں، دیکھنے آپ کو تھوڑے سے اچھے لگتے ہیں، ان کو کھولتے ہیں، کھول کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں کلک کرتے ہیں، نیچے کے بعد دفعہ کلک نہیں بھی کرتے، سے دیکھ کے جو بیک ہو جاتے ہیں. آپ کو صرف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز ہے، بعد میں آپ کو اگر وہ چیز اچھی لگی ہے تو آپ لازمی نہیں وہیں سے جا کے کانٹیکٹ کریں، آپ علیحدہ بھی اس کو چیز کو سرچ کر کے جو ہے کرتے ہیں بعض دفعہ. تو یہ میل جی میل مارکیٹنگ پہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے، ای میل مارکیٹنگ، یا مختلف یاہو پہ بھی ہوتا ہے، مختلف مکمل ہم یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھیں گے کہ ای میل مارکیٹنگ ہوتا کیا ہے، اس کو ہم کس طریقے سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایس ایم ایس مارکیٹنگ. بعض دفعہ آپ کو ایس ایم ایس آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا اتنے کا انعام نکلا ہے، وہ ہم نے وہ چیز نہیں کرنی کہ جو ہے نا کسی کو میسیج وغیرہ کر دیا کہ آپ کے 10,000 کا انعام نکلا ہے، یہ وہ چیز ہمارے نہیں ہے. حالانکہ اتنی مارکیٹنگ ایسی ہے، ٹھیک ہے. ہمارا ایک الگ سے جو ہے ایس ایم ایس مارکیٹنگ ہوگا، لیکن ایس ایم ایس مارکیٹنگ ہم زیادہ کر کے یوز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایس ایم ایس مارکیٹنگ کا رسپانس ایک تو کم ہوتا ہے، دوسرا اس کو ٹریک کرنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کئی چیزیں جو ہے اس طرح کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ویسے بتا دوں گا میں، ٹھیک ہے، پریکٹیکلی بتا بھی دوں گا، لیکن ہم اس کو جو ہے زیادہ تر یوز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. پتہ ہونی چاہیے یہ چیز، باقی کر کے اس کو یوز کریں نہ کریں وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. پتہ سب کو ہونا چاہیے، وہ آپ کو مکمل ڈیٹیل میں پریکٹیکلی یہ چیز کرواؤں گا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹیلی مارکیٹنگ. اب ٹیلی مارکیٹنگ کیا ہے؟ ٹیلی مارکیٹنگ میں آتا ہے جو موبائل فون پہ بعض کالز آ رہی ہوتی ہیں، بعض مختلف لوگ مختلف جگہ پہ جا کے کال کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہم سے خرید لے، یہ چیز. تو زیادہ تر پاکستان میں تو زیادہ تر یہ چیز نہیں چلتی، آؤٹ آف کنٹری میں زیادہ تر لوگ جو ہے آتے ہیں، اپنے کال سینٹر سنے ہوں گے، کال سینٹر میں بیٹھ کے وہ کال کر رہے ہوتے ہیں آؤٹ آف کنٹری میں لوگوں کو، وہاں پر چیزیں سیل کر رہتے ہیں. تو یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک حصہ ہے، صرف چھوٹا سا ایک پارٹ ہے، ٹھیک ہے. تو ٹیلی مارکیٹنگ ہوتا ہے، تو اس پہ تو ہم فردر تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن ابھی کیونکہ ٹیلی مارکیٹنگ ہم جو ہے یوز نہیں کریں گے، لیکن پریکٹیکلی آپ کو میں ایک بار بتا ضرور دوں گا کہ جو ہے ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ آ جاتا ہے واٹس ایپ مارکیٹنگ. جو واٹس ایپ جو ہے نا جس پہ ابھی بھی جو ہے نا آپ یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں بعض دفعہ، ٹھیک ہے. تو اس کو بھی دیکھیں گے. اس کو جو ہے نا یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں، ایک چیز جو ہے نا تھوڑا سا خیال رکھ لیں، یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اس کو ایسے ہی شروع نہیں کر دینا. یعنی کہ میں نے کہا کہ جو ہے نا ای میل مارکیٹنگ، تو آپ جا کے فوراً سے ای میل جو ہے نا نکالیں کچھ لوگوں کے، اور ان کو ای میل کرنے لگ جائیں کہ ہم یہ سروس دے رہے ہیں. ایسا کچھ بھی جو ہے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. آپ کو جو ہے نا ان کا رسپانس آئے گا، الٹا آپ کی میل بلیک لسٹ میں چل جائے گی، اور الٹا جو ہے زیادہ مسئلے ہوگی. اس طرح واٹس ایپ کا بھی اسی طرح ہے کہ واٹس ایپ پہ جو ہے نا بلاک ہو جاتے ہیں، نمبر بلاک ہو جاتے ہیں. تو بعض لوگ جو ہے رپورٹس بھی کر دیتے ہیں. تو ان سے بچنے کے لیے کون کون سی چیزیں کی جاتی ہے وہ بھی ہم فردر اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے جب یہ کریں گے، ٹھیک ہے. تو ابھی سے ہر چیز نہیں شروع کرنے لگ جانا ہے، ٹھیک ہے. ابھی سے بتا رہا ہوں تو اس کو سمجھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. بعد میں جس سے پریکٹیکلی اس کے اوپر بات ہوگی، پھر ہم اس کے اوپر مکمل جو ہے نا دیکھیں گے، اس کے مکمل جو ہے ڈیٹیل میں اندر تک جو ہے اس کے ڈیپ اندر تک دیکھیں گے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈی ایم پلان کریشن، ٹھیک ہے. ڈی ایم کیا ہے؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پلان، ٹھیک ہے. کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پلان ہوتا ہے کیا ہے، اس کو بنایا کیسے جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ پلان یہ سیل بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم یعنی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے. یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پلان ہوتا ہے کیا ہے، کتنا یہ ہوتا ہے 10-15 پیجز کا، یہ بعض دفعہ ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ 20-25 پیجز پہ، اور 50 پیجز پہ ہی چل جاتا ہے. وہ کمپنی کے اوپر ہوتا ہے، کمپنی کتنی بڑی ہے جس کے لیے ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ پلان بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو سب کچھ ڈیٹیل سے اس کے اندر بات ہوگی کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پلان ہوتا ہے کیا ہے، اس کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے، اور کس طرح سے آگے سیل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی کیونکہ جو ہے نا یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں تو موبائل کے اوپر جو ہے نا یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے، پی سی بھی تھوڑا سا نہیں کر سکا، وہاں تھوڑا سا پرابلم چل رہا تھا، سسٹم جو ہے نا ابھی آن نہیں ہو رہا تھا، تھوڑا سلائڈس کا ایشو ہو رہا تھا یہاں پر. تو اس وجہ سے میں نے موبائل کے اوپر کرنا مناسب سمجھا کہ موبائل کے اوپر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ابھی کر کے یہ چیزیں ہم کریں گے. اس میں کچھ چیز اور بھی آتی ہے جس طرح انفلوئنسر مارکیٹنگ وغیرہ، وہ آگے کر کے کچھ حصے ہیں ان کے، آگے کر کے فردر ٹاپکس ہیں ان میں کر کے آ جاتا ہے. تو ان میں پریشان نہیں ہونا ہے. کچھ لوگوں کو شاید پتہ ہوگا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے، کچھ لوگ کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو میں ہر بندے کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جن کو پتہ ہے تو ان میں کیا کچھ ٹاپکس جو ابھی رہ گئے وہ آگے نیکسٹ ڈیٹیلز میں جو ہے نا ہم بات ان کے اوپر کریں گے، کیونکہ یہ جو ہمارے پاس ہے مین جو ہے نا چیپٹر سمجھ لیں گے، ان کے اندر وہ ٹاپکس آ جائیں گے جس طرح ہم سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں انفلوئنسر مارکیٹنگ اور باقی جو ہے فردر اس کے ٹائپس وغیرہ وہ ہر چیز ان پہ بات کریں گے، پریکٹیکلی بھی جو ہے دیکھیں گے، ٹھیک ہے. تو پہلے کیا کہ ایک میرا ارادہ تھا کہ جو ہے یہاں پر لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں، کیونکہ 24-25 منٹ کا جو ہے لیکچر ہو گیا ہے، لیکن کیونکہ پورے ویک میں یہ ایک ہی لیکچر ہوگا آپ کا، تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا اس کو چاہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کو انکلوڈ کر کے آپ کو فرسٹ اسائنمنٹ بھی اسی کے ساتھ ہی دے دی ہے، ٹھیک ہے. جس کو سمجھنے کے بعد آپ فرسٹ اسائنمنٹ بھی جو ہے نا کریں، اور پورا ویک آپ اس کے اوپر مکمل طور پر گریپ حاصل کریں کہ یہ ہوتا ہے کیا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ، تاکہ آپ
کو पूरी ज़िंदगी में कोई भी अगर आपसे पूछता है डिजिटल मार्केटिंग होता क्या, आप मुकम्मल डिटेल में उसको बता सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग ये चीज़ होती है, ठीक है, इस तरह से की जाती है और मुकम्मल आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास जो मॉड्यूल चल रहा था वो हमारे पास आता है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, सॉरी सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़ होगी, किस किस चीज़ के बारे में बात होगी, अब जिन जिन के ऊपर बात हो रही है ये आगे हम फर्दर इनके ऊपर प्रैक्टिकली बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसमें क्या है कि फर्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है। फेसबुक आप में से अक्सर लोग चलाते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो फेसबुक नहीं चलाता होगा या जिसको फेसबुक का नाम नहीं पता होगा। तो फेसबुक पे जो है ना मार्केटिंग होती है। फेसबुक में मार्केटिंग क्या होती है, आप बाद फेसबुक पे चला रहे हो तो वहाँ पर आपके सामने के बाद पोस्टर आ जाते हैं, बाद एड्स लिखा हुआ आ जाता है, बाद प्रमोटेड लिखा हुआ आता है साइड पे, आप एक कॉर्नर में उसके देखें ना तो प्रमोटेड लिखा हुआ आता है कुछ यानी पोस्टर्स के। तो प्रमोटेड क्या होते हैं, वो एड्स होते हैं, ठीक है, जिनको प्रमोट किया जाता है फेसबुक पे जो है ना, उनको एडवर्टाइज किया जाता है पैसे देकर, ठीक है। लेकिन जो पैसे दिए बगैर होते हैं उनका क्या होता है, उनके ऊपर प्रमोटेड लिखा हुआ नहीं आता, वो ऑर्गेनिकली आपके सामने आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग। इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी सेम ही है, एक तरह से फेसबुक और इंस्टाग्राम तकरीबन एक तरह सेम है, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जब वो प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको उसके डिफरेंस के बारे में बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आई थी लिंक्डइन मार्केटिंग, ठीक है। अब सोशल मीडिया में लिंक्डइन भी शामिल है, क्योंकि ये सोशल मीडिया जिसके सब लोग इकट्ठे होते हैं, सोशल मीडिया कहते हैं उस चीज़ को जहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं और आपस में बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ डिटेल वगैरह मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, तो उसको सोशल मीडिया कहा जाता है, ठीक है। तो सोशल मीडिया हर जगह है जहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो उनको सोशल मीडिया में ले सकते हैं, ठीक है, एक तरह सोशल मीडिया को कहा जा सकता है। तो इसलिए लिंक्डइन भी हमारे पास सोशल मीडिया में आ जाता है, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ जाता है। तो हम लिंक्डइन पे भी हम मार्केटिंग करेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा, मुकम्मल एक ऐड बनाकर उसको चला के भी दिखाऊंगा कि इस तरह, फिर उसके रिपोर्ट्स के ऊपर बात होगी कि हम उसका एनालिसिस किस तरह करते हैं रिपोर्ट्स का, फिर उसके बाद A/B टेस्टिंग वगैरह क्या होती है। अभी सुनकर परेशान नहीं होना कि भाई कौन कौन से लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको मुकम्मल पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्विटर मार्केटिंग, ठीक है। ट्विटर भी हमारे पास सोशल मीडिया में आ जाता है, पहले ट्विटर था, अब एक्स हो गया है, एक्स के नाम से एक्स ट्विटर, ट्विटर एक्स या इस तरह नाम लिया जाता है। तो इन फ्यूचर ये एक्स सिर्फ रह जाएगा कि लोग एक्स कहेंगे, एक्स मार्केटिंग, ठीक है। तो एक्स मार्केटिंग मतलब ट्विटर मार्केटिंग, बाद में सुन के भी ना ये नहीं हो जाना परेशान कि एक्स मार्केटिंग पता नहीं क्या है, या फिर हमें तो कुछ बताया नहीं गया था कि एक्स मार्केटिंग भी ना कोई चीज़ होती है। तो ट्विटर की भी मार्केटिंग होती है, ट्विटर का नाम एक्स हो चुका है। अगर किसी को नहीं पता आप गूगल पे जाके जैन सर्च कर सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर है वहाँ पर जाके ट्विटर लिखे तो नीचे एक्स के नाम से उसका लोगो तब्दील हो चुका है, ठीक है। तो इस वजह से उसको एक्स अब जैन कहने लगे हैं, ट्विटर एक्स या एक्स ट्विटर, या फर्दर जिससे नेक्स्ट चलता जा रहा है तो इसको हो सकता है एक्स कहने लग जाए लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है पिंटरेस्ट मार्केटिंग। आप में से कुछ लोग जैन पहले पिंटरेस्ट मार्केटिंग हो सकता है कर चुके हैं, किसी ने काम भी जैन किया इसके ऊपर, तो इसके मार्केटिंग होती है, इस पर ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी होती है, इस पर पेड मार्केटिंग भी होती है। तो हम वो सब कुछ करेंगे। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक यानी इन सब के ऊपर हो सकती है, ऑर्गेनिक यानी इन सब के ऊपर हो सकती है जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी भी जो है ऑर्गेनिक हो सकती है, लाजमी नहीं कि पेड ही करें, ठीक है। ऑर्गेनिक भी हो सकती है, हम पेड भी जो है यूज़ करेंगे और ऑर्गेनिक भी, ठीक है। ज़्यादा आपका जो काम होगा वो ऑर्गेनिक के ऊपर होगा, ठीक है। फिर ज़ाहिर बात है अभी आपके पास पैसे नहीं है किसी के पास भी इतने के जो है वो उसके ऊपर लगा सके, ठीक है। तो ज़्यादा हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी आपको प्रैक्टिकल कराएंगे, और जो पेड मार्केटिंग होगा वो प्रोजेक्ट्स जो होंगे प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको यूज़ कराएंगे, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट्स आपको जैन देकर, या कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह आता है तो वो आप में किसी को जैन दे दीजिए, फिर देखेंगे जो बेहतर जो ना हुआ उसको हम वो काम दे के उससे करवाएंगे, ठीक है। तो उसका ये होगा कि हर बंदे से करवाना तो हर बंदे से है, ये नहीं किसी से नहीं कराना, सबसे करवाएंगे कि जैन ये जो हम एडवर्टाइज़ करा रहे हैं पेड एडवर्टीज़मेंट, तो किस तरह से होगी वो सब लोग करेंगे, ठीक है। वो परेशान नहीं होना उस पर। नेक्स्ट हमारे पास है टिकटॉक मार्केटिंग। टिकटॉक आपने बहुत ज़्यादा बात सुना होगा, कई लोग यूज़ भी करते हैं इसको, कई लोग खुद भी वीडियो बना रहे हैं इसके ऊपर टिकटॉक की। तो टिकटॉक पे भी मार्केटिंग होती है, उस पर भी एड्स आ जाते हैं। बाद दफ़ा आप खुद भी जैन देखते हैं टिकटॉक पे वीडियोस को ऊपर करते करते अचानक से एक तस्वीर आ जाती है, या बाद दफ़ा अचानक से अगर कोई है ना जो आप टीवी पे ऐड देख रहे होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। तो मुख्तलिफ वो टिकटॉक पे ही मार्केटिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब मार्केटिंग, ठीक है, यूट्यूब पे भी मार्केटिंग होती है। यूट्यूब पे भी इस तरह ऑर्गेनिक भी होती है और मुख्तलिफ, ठीक है।
نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ٹبولا. ٹھیک ہے, ٹبولا ایک جو ہے نا پلیٹ فارم ہے, یہ بھی ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہی آتا ہے. آپ میں سے کئیوں نے شاید جو نام بھی پہلی دفعہ سنا ہوگا کہ جو ہے ٹبولا ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ, سوشل میڈیا جو ہے نا ایک ہے, لیکن یہ کون سا سوشل میڈیا ہے؟ یہ ایک لوکل سوشل میڈیا جو کہ یو ایس اور یو کے اور اس طرح کے ادر کنٹریز میں یوز ہو رہا ہے لوکل. ٹھیک ہے, انٹرنیشنلی میں جو ہے نا پوری دنیا میں جو ہے نا یوز تو ہو سکتا ہے, لیکن لوکلی زیادہ یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے ویب 2.0. اب یہ جو میں نام لے رہا ہوں ان کو نام سن کے پریشان نہیں ہو جانا کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. کئی لوگوں کے پسینے نکلنے لگ جاتے ہیں, پتہ نہیں ایسے مشکل نام لے رہے ہیں تو یہ ہے کیا. یہ بہت ایزی چیز ہے, آپ اس بارے میں پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے, ویب 2.0 کیا ہے؟ یہ بلاگز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بلاگز کیا ہے؟ جیسے ورڈ پریس ہو گیا, وکس ہو گیا, یا پھر بلاگر ہو گیا, یا پھر اس طرح مختلف ویب سائٹس ہیں. اس سے ویب سائٹس کریٹ لوگ کرتے ہیں, اس کی جو مارکیٹنگ کرواتے ہیں. بعض ہم خود بھی اپنی ویب سائٹس بنا کے ان کی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ویب 2.0 ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بعض ہم کسی کی ویب سائٹ پہ جا کے مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی آف پیج ایسی میں اس کی بیک لنکنگ وغیرہ اور مختلف چیزیں جو ہے نا یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی جو ہے نا پریشان نہیں ہونا, وہ آپ کو مکمل پریکٹیکلی سب کچھ جو ہے نا بتایا جائے گا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اینجل لسٹ. ٹھیک ہے, تو اینجل لسٹ کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے نا یو ایس اور انٹرنیشنل ایک طرح سے مارکیٹ ہے. لوکلی جس طرح یوز ہوتی ہے, ہمارے پاس OLX یوز ہو رہا ہے, اس طرح سے وہاں پر اینجل لسٹ وغیرہ یوز ہو رہا ہے. تو ایک طرح سے اس کو سوشل میڈیا مارکیٹ میں گنا جا سکتا ہے, سوشل میڈیا میں. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ کریگ لسٹ بھی اب اس میں آ جاتا ہے. کریگ لسٹ کے بارے میں کئی لوگ جانتے ہوں گے جو فری لانسنگ وغیرہ کر رہے ہیں. کچھ لوگ جو نہیں کر رہے ہیں ان کو پتہ ہو, ان کو بلکہ صرف جو ہے نا وہ یہ سمجھ لے کہ یہ بھی جو ہے نا ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے جو کہ سوشل میڈیا میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ابھی تھوڑا سا جو ہے نا یہ موبائل کیونکہ یہ نا یوز کر رہا ہوں تو شاید جو ہے نا رائٹنگ آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا نیچے اسکرین کے نیچے چلی گئی ہوگی, تو اس میں پریشانی نہیں. اس پہ کیجیجی جو ہے لکھا ہوا ہے. کیجیجی ایک طرح سے لوکل مارکیٹنگ ہے, پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا. تو آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں. اس طرح اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں یہاں پر بتائیں تھیں, لیکن چلیں وہ آپ کو جو ہے نا فردر جو ہے نا میں بتا دوں گا, گروپ میں ہی بتا دوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس تھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ہمارے پاس فرسٹ لیکچر. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب کیا کریں گے؟ آپ اس سب لیکچر کو دوبارہ ریپیٹ کریں, یا کہیں سے سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ گروپ میں پوچھیں, ہم سے کریں, کوشچنس کریں. ٹھیک ہے, دیکھیں کوشچنس جو ہے لازمی کرنے ہیں. ٹھیک ہے, کوشچن سے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوشچن جو بندہ نہیں کرے گا, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ ایک ہفتہ یا جو ہے نا مہینے بعد وہ چیز بھول جائے گا, یہ سب کچھ بھول جائے گا. ٹھیک ہے, جو آپ کوشچنس کریں گے صرف وہ کوشچن یاد رہ جائے گا, میں نے وہ کوشچن کیا تھا اور کوشچن وہ یہ تھا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کوشچن آپ نے لازمی کرنے ہیں. ٹھیک ہے, کوشچن کے جو بھی آنسر ہوں گے ان کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, ان کو سمجھنا ہے, اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی دوبارہ پوچھنا ہے. ٹھیک ہے, اس سے ایک تو یہ ہوگا آپ کو پریکٹیکلی ان چیزوں کی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, دوسرا یہ ہوگا کہ آپ وہ کام جو ہے نا فردر کرنا بھی چاہیں تو فردر وہ کام جو ہے نا کر بھی سکتے ہیں, لیکن پوچھنا لازمی ہے آپ نے. ٹھیک ہے, ہر کام کرنے سے پہلے, ابھی کیونکہ آپ سیکھ رہے ہیں, جو لوگ سیکھ رہے ہیں انہوں نے تو لازمی کر کے پہلے ہر کام کرنے سے پہلے ایک بار پوچھنا ہے, لازمی پوچھنا ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں, یا پھر یعنی یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں, پہلے ہم یہ مارکیٹنگ کر رہے تھے, ہم نے یہ چیز سنی تھی اس کے بارے میں, آپ یہ چیز بتا رہے ہیں تو وہ چیز کیا تھی. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ کئی لوگوں کو جو ہے نا کئی لوگ کچھ اور بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں کیونکہ میں کئی چیزیں جو ہے نا ابھی نیکسٹ ہمارے پاس آئیں گی, ان کے لیے میں نے ابھی بچا کے رکھی ہوئی ہیں, تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے, جس سے ابھی انفلوئنسر مارکیٹنگ وغیرہ ہے وہ بھی اسی میں تھی. تھوڑا سا اسکرین کا جو ہے نا موبائل, کیونکہ موبائل پہ جو ہے ریکارڈ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے مسئلہ آ رہا ہے. تو باقی انشاءاللہ جو ہے نا ہم اس کے اوپر بات کریں گے, لیکن کوشچن آپ نے لازمی کرنے ہیں. ٹھیک ہے, باقی انشاءاللہ جو ہے نا ابھی یہ جو ہماری ٹیم بن چکی ہے یہی آگے چلے گی, اس میں فردر نیکسٹ کوئی بھی ایڈ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے ایک بار جو ہے نا ٹریننگ جو ہے یہ تھی, بار بار میں ہر روزانہ کر کے یہی لیکچر دوبارہ تو جو ہے نا وہ نہیں سینڈ کر سکتا نا, یا دوبارہ تو جو ہے نا وہ ایک لیکچر کو جو ہے نا ریپیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس سے آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہوگا اور باقیوں کا بھی ٹائم ویسٹ ہوگا. تو کوشش کرنا ہے کہ باقیوں کا جو ہے نا آپ ایڈ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یہ جو ٹیم بن گئی ہے اسی کو ہم لے کے آگے چلیں گے. ٹھیک ہے, اور اس میں کیا کہ جو فرسٹ آپ کا جو ہوگا اسائنمنٹ وہ میں آپ کو گروپ میں جو ہے نا شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے, تو وہاں پر آپ نے دیکھ کے اسائنمنٹ کو دیکھ کے آپ نے اس اسائنمنٹ پہ کام کرنا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے, کام یہ نہیں سوچنا کہ جو ہے نا ابھی تو ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں, تو جو ہے نا ابھی سے اسائنمنٹ جو ہے دے دی کہ جو ہے نا کام کرنا ہے. کام ابھی جو ہے نا صرف آپ کے سرچ ہوگا. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں سرچ جو ہے نا آپ کرنے کا جائے گی, کچھ وہ آپ کو مکمل جو ہے نا بتا دی جائے گا. ٹھیک ہے,
وہ اس میں کر کے کوئی جو ہے نا کسی کا کوئی اختلاف ہو کہ جو ہے نا یہ چیز ہمیں کر کے ابھی آتی نہیں ہے یہ کیا ہے تو وہ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پوچھ سکتے ہیں. میں صرف جو ہے نا ابھی تھوڑا سا آپ کو بتانے کے لیے تو وہ ایک جو ہے نا چھوٹا سا ایک اسائنمنٹ آپ کو جو ہے نا سینڈ کر دیا جائے جو آپ پورا ویک جو ہے نا یہ اسائنمنٹ کریں گے. نیکسٹ ویک میں پھر نیکسٹ لیکچر آئے گا. ٹھیک ہے, اس سے ہمارے پاس نیکسٹ ویک میں آپ کو پریکٹیکل جو ہے نا مختلف جو ہے نا اور بھی جو ہے نا کام دیے جائیں گے. اب کچھ کے پاس کیونکہ لیپ ٹاپ نہیں ہے, جن کے پاس ہے ان کے لیے تو ویل اینڈ گڈ ہے, ان کے لیے اچھی جو ہے نا ایک چیز ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جن کے پاس لیکچر ہیں وہ تو جو ہے نا سوری لیکچر لیپ ٹاپ کی بات کر رہا ہوں, جن کے پاس لیپ ٹاپ ہیں ان کے لیے تو جو ہے نا بہت ایک اچھا جو ہے نا ہے. اب جن کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے اب ان کے لیے جو ہے نا پرابلم ہے چھوٹی سی ایک. ٹھیک ہے, تو ان کے جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا ان کے حساب سے جو ہے نا ایک پورا کورس میں ڈیزائن کروں گا کہ جو ہے نا موبائل نہ بھی ہو پھر بھی آپ اس سے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیونکہ کوشش کریں گے اسی کے دورانیے میں اگر کوئی ہے نا کلائنٹس بھی کوشش کریں گے کہ جو ہے نا اس کے دورانیے بھی کلائنٹس مل جائیں. کلائنٹس جو بھی آئیں گے بیچ میں آپ میں سے جو ہے نا کسی کو کہہ دیں گے کلائنٹس کا کہ اس کلائنٹ کا کام کریں. ٹھیک ہے, پھر اس کی جو بھی رپورٹس ہوں گی وہ ساری رپورٹس گروپ میں شیئر ہوں گی. ٹھیک ہے, گروپ میں شیئر ہونے کا یہ ہوگا کہ لوگوں کو پتہ چلتا رہے گا باقیوں کو بھی کہ جو ہے نا یہ کیا کام ہو رہا ہے, اس کے اوپر اس نے کام کیا ہے تو اس نے کیا کام کیا ہے. ٹھیک ہے, تو گروپ میں اگر کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو پوچھنا ہے, لازمی طور پر پوچھنا ہے. مجھ سے پوچھیں, عادل بھائی ہیں ساتھ, ٹھیک ہے, ان سے پوچھیں, مکمل پوچھیں. ٹھیک ہے, آپ کے کوشچن کے جو ہے نا میں بھی آنسر دوں گا, عادل بھائی بھی جو ہے نا کوشش کریں گے وہ بھی جو ہے نا آنسر دیں گے. ٹھیک ہے, آنسر ہو سکتا ہے تھوڑا سا جو ہے لیٹ ہو سکتے ہیں لیکن آنسر لازمی طور پر ہم دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس پہ پریشان نہیں ہونا کہ جو ہے نا میں کوشچن پوچھا تھا اس کا آنسر نہیں آیا تو جو ہے نا کیونکہ ٹائم کہتے ہیں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ ہم آن لائن ہوتے ہیں, کس ٹائم پہ ہم نہیں ہوتے ہیں آن لائن, تو وہ آپ نے جو ہے نا دیکھنا ایک بار ویسے ہی کر دیا نا کوشچن کا تو کچھ ٹائم کے لیے ویٹ کرنا ہے ابھی آنسر آنے تک. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ وہ آنسر اس کا دیں گے لازمی. ٹھیک ہے, تو باقی دعا میں یاد رکھیے گا. باقی نیکسٹ اگلے ہفتے نیکسٹ لیکچر آئے گا, تب تک کے لیے اللہ حافظ.